والے کا کہا مان لیا ہے ہم نے تجھے بھی دیکھے خدا مان لیا ہم نے نہیں دیکھا ہے میرے سرکار نے دیکھا ہے احمد مختار نے دیکھا ہے شفیع مرشد نے دیکھا ہے ساقی کوثر نے دیکھا ہے آمنہ کے لال نے دیکھا ایک جواب یہ ہے ٹھیک ہے ایک جواب یہ ہے اس سے آگے کوئی جواب کیا ہوگا دوسرا اس سے بھی اعلیٰ جواب فری میں نہیں بتاؤں گا آپ لوگ کو یہ بات اچھی نہیں لگ رہی ہے نا ٹاپک ہم چینج کر دیں اچھی لگے نہ لگے ڈاکٹر وہی بات کمال ہوتا ہے جو مریض کے طبیعت کے مطابق دوا نہیں دیتا ہے مرض کے مطابق دوا دیتا ہے کون سی دوا اس کو سوٹ کرے گی فائدہ دے گی آپ کی طبیعت کا میں خیال نہیں رکھوں گا شریعت کا خیال رکھوں گا اور اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ لوگ کے دلوں کو بھی اس طرح مائل فرما دے گا انشاءاللہ دیکھ کے ایمان لانا یہ کہاں قابل قبول ہے دیکھ کے ایمان لانا نہ قرآن نے صاف کر دیا یؤمنون بالغیب غیب پہ ایمان لانا یہی ہے ایمان غیب پہ غیب کا مطلب سمجھے دیکھا نہیں جو نظر نہ آیا اور اس کو مانے یہی ہے ایمان یؤمنون بالغیب بغیر دیکھے اللہ غیب ہے اللہ کو کوئی نہیں دیکھا فرشتے غیب ہے جہاں ہے ہم نے نہیں دیکھا ہے ہم نے نہیں دیکھا یؤمنون بالغیب یہی ہے غیب پہ ایمان بغیر دیکھے مان لیا بغیر دیکھے ہم نے مان لیا اور قرآن کہتا بھی یؤمنون بالغیب اور جانتے ہیں آپ کو فرشتوں پہ بھی ماننا ہے آخرت ہوگی آخرت کی دنیا الگ ہے میدان محشر بپا ہوگا آپ نے دیکھا نہیں ماننا ہوگا یہ ایمان کا حصہ ہے ماننا ہوگا ایمان مفصل پڑھیے سب سمجھ میں آ جائے گا مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان لانا ضروری ہے یہ نہیں کہ مر گیا کھیلا ختم نہ مرنے کے بعد اٹھنے پر زندہ ہونے پر جزا و سزا پہ ایمان لانا ضروری ہے کیوں قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامہ اللہ ارشاد فرماتا ہے محبوب فرما دیجئے اللہ نے تمہیں زندگی دیا پھر تم کو موت دے گا اور پھر تم سبوں کو جمع فرمائے گا ایمان لانا ضروری ہے ٹھیک ہے یؤمنون بالغیب اور یہی تو کمال ہے جناب دیکھ کے محبت کرنا دنیا داروں کا کام ہے اور بغیر دیکھے محبت کرنا نبی کے چاہنے والوں کا کام ہے ہر سنی مسلمان دنیا والوں کو بتا دے کہ زندہ ویسے کرنے کی سنت کریں گے ہم بن دیکھے مصطفیٰ سے محبت کریں گے جی لگا کے بولیے سبحان اللہ تو کبھی بھی یوٹیوب پہ فیس بک پہ آل فال کوئی سوال کرے تو کہہ دیجئے گا تیرے باپ کا باپ بھی ہم کو سمجھائے گا ہم کچھ نہیں مانیں گے رسول اللہ نے جو کہہ دیا ہے ہم اسے مانیں گے اور قرآن نے جو کہہ دیا ہے ہم اسے مانیں گے جان جائے بتائے لیکن تیری نہیں مانیں گے قرآن کی مانیں گے اور قرآن کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ہم کسی کی نہیں مانیں گے قرآن کی مانیں گے قرآن نے جو کہہ دیا ایک زیر کا بھی انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا ایک صبر کا بھی انکار تو دور شک کرے گا ختم کیونکہ قرآن میں کسی پیغمبر کا کلام نہیں ہے اللہ کا کلام ہے ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے بولے یا رسول اللہ یہ ساری باتیں میری سمجھ میں آ رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایمان رکھنا ہے اللہ ایک ہے زور سے اللہ ایک ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے اللہ بے نیاز ہے وہ کسی کا محتاج نہیں پوری کائنات اللہ کی محتاج ہے زور سے بولو بھائی سبحان اللہ پوری کائنات اللہ کی محتاج ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں آل فال سوچیے گا بھی نہیں
بس یہی کہہ دیجیے گا. اس لیے دوستو فیس بک سے دور رہیں, واٹس ایپ سے دور رہیں, اور کیا کیا ہے موبائل میں انسٹاگرام سب سے دور رہیں. اگر کبھی کوئی بات آپ کے ذہن میں آ جائے تو اپنے مسجد کے امام سے رابطہ کریں. مولانا تنویر قادری صاحب سے ملاقات, مصباحی صاحب سے ملاقات, اپنے سے بڑے عالم سے ملاقات. فیس بک سے دور رہیے گا, ایمان بچا رہے گا. گوگل سے دور رہیے گا, ایمان بچا رہے گا. اور بدعقیدوں سے بچتے رہیے گا, خوش عقیدوں سے پیار کیجیے گا, انشاءاللہ ایمان محفوظ ہے. میری بات سمجھ میں آئی ہے؟ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کہنے, ڈاکٹر اقبال صاحب نے جو کہا, کیا کہنے, کیسے نہیں مانیں گے. ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے. اگر اللہ کی عطا نہ ہوتی, صرف اسی پہ 45 منٹ میں ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے, اگر اللہ کی عطا نہ ہوتی تو ہم لوگ ہلاتے رہتے, نہیں سمجھے, نہیں سمجھے, گھنٹی, سمجھے. اللہ کی عطا نہ ہوتی تو لگاتے رہتے, اللہ کی عطا نہ ہوتی بدن مسلمانی کی رہتی, اللہ کی عطا نہ رہتی تو بینگ, چوہا, چھپکلی, کھٹمل, سانپ, سزندر سب کو مانتے رہتے. ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے. اگر ہم نے اللہ کو مانا ہے کہ اللہ ایک ہے, زور سے اللہ ایک ہے, تو یہ اللہ کی عطا ہے, اللہ کی عطا. اچھا ایک بات اور بتاؤں, یہ سب فیس بک پہ مت جائیے گا, میں بتا دے رہا ہوں. آپ لوگ کہیے گا اللہ نے ہم لوگ کو مسلمان بنایا, اس کو کافر بنایا, اس کو, ارے بھائی اللہ کسی کو کافر نہیں بناتا ہے, اللہ کسی کو کافر بنا کے پیدا بھی نہیں کرتا ہے. نہیں, یہ سب بنیادی چیزیں سن لیجیے. سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کرتا ہے. کافر اس کا باپ بناتا ہے, مشرک اس کا باپ بناتا ہے. جیسا ماحول ملا ویسے ہی ہوگا, اس کے ماں باپ اسے بناتے ہیں. اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے. اللہ نے ہمیں کسی مشرک کے گھر, یہودی کے گھر, نصرانی کے گھر پیدا نہیں کیا. اس کا اتنا بڑا احسان ہے, اس گھر میں پیدا کیا جس گھر میں کئی پشتوں سے مسلمان نبی کے غلام نظر آتے. تو اللہ کو ہم نے اگر جانا ہے کہ اللہ ایک ہے, ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے. یہ تو دعویٰ ہو گیا. اب دلائل لیجئے گا, اتنے دلائل ہے کہ آپ کے سر کے اوپر سے جائے گا. لیکن حضرت پڑھے لکھے نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں, پڑھے لکھے نوجوان بھی بیٹھے ہیں. یہ نہیں کہ آپ لوگ چوپٹ ہیں, نہیں, آپ لوگ سن رہے, بہت بڑی بات ہے. اینٹی بایوٹک میرے پاس ہے لیکن دے دوں گا. ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے. سورج کے اجالوں سے, فضاؤں سے, خلا سے, چاند اور ستاروں کی چمک اور ضیا سے, جنگل کی خاموشی سے, پہاڑوں کی انا سے, پرہول سمندر سے, پراسرار گھٹا سے, بجلی کے چمکنے سے, کڑکنے کی صدا سے, مٹی کے خزانوں سے, اناجوں سے, غذا سے, برسات سے, طوفان سے, پانی سے, ہوا سے, ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے. یہ سب دلائل ہیں بہت سارے, لیکن یاد رکھیے گا جان جائے تو جائے, لیکن نعرہ یہی رہے گا اللہ ایک ہے, زور سے بولیے اللہ ایک ہے. کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ باتیں میں نے آپ کو بتایا. اب اسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے بے شمار نبیوں کو پیدا فرمایا, رسولوں کو پیدا فرمایا. ان کا کام کیا, تمام غور سے سن لو, اکتاؤ مت ورنہ تقریر میں بند کر دوں گا. دھمکی نہیں دے رہا ہوں آپ لوگ کو. آپ لوگ کہیے گا کہ دھمکی ہے. حضرات یہی ہوتا ہے 12:30 بجے رات میں, یہی ہوتا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے. ہم چاہتے ہیں تقریر کرتے رہے, لیکن آپ لوگ ہم کو مجبور کر رہے ہیں. تو لیجیے مجبوری میں مانگے. نور ہی نور, نور کا چہرہ. پیسہ سنڈے کو سبحان اللہ کہیے گا, ہم نکالیں کیا؟ جی میں بولیے سبحان اللہ. نور ہی نور, نور کا چہرہ, یعنی میرے حضور کا چہرہ. اچھا آپ لوگ کو وہ نعت شریف چاہیے جس میں شاعر سے حضرت آتا ہے, شروع کرتا ہے میں طیبہ کہ مرغی آ گئی ہے, پگلاتا رہتا ہے. اب پیسہ امام کو نہیں دے گا, پیسہ
इधर देखिए लुटाएगा पैसा। मुअज्जिन को कभी 20 रुपया नहीं दिया, यहाँ पे ऐसे देगा। अरे पगला, ये सब पैसा बचा के कर्जा अदा कर ले, ये सब पैसा बचा के बीवी का जेवर बना दे, ये सब पैसा बचा के माँ बाप को मदीना दिखा दे। आप लोग का नुकसान नहीं होगा, शायद लोग फिक्र न करें, मेरे तकलीफ करने से नजराना कम नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि रिस्क अल्लाह ताला ने फिक्स कर दिया, रिस्क तय है। किसी के रोकने से, किसी के दाद तहसीन देने से न रिस्क बढ़ेगा न घटेगा, चूंकि पैदा होने से पहले रिस्क अल्लाह ताला तमाम फरमा देता है। और अमाल की बुनियाद पर रिस्क नहीं मिलता है, ये मर्जी मौला से अल्लाह जिसे चाहता है लिख देता है। अगर नमाज की बुनियाद पर रोजी मिले तो सारे बेनमाजी भिखारी हो जाए, अगर हज की बुनियाद पर अगर रोजी मिले तो जो हज नहीं किया है कटोरा ले ले। लेकिन नहीं, अमाल की बुनियाद पर रिस्क नहीं मिलता है, अल्लाह की मर्जी है, उसने जिसे चाहा नमाज दिया। और उसकी शान है, उसकी शान है, अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर। उसकी शान है, इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह की मर्जी है, इसलिए आप लोग नाराज नहीं होइएगा। जिसके हिस्से में जितना अल्लाह ने लिख दिया है उसके लिए वही बेहतर था, बेहतर है, बेहतर रहेगा। मेरी बात समझ में आ गई है? तो आप लोग को वही ना चाहिए। इतना अच्छा मिसरा मैंने आपको पढ़ दी, सुना दिया। नूर ही नूर, नूर का चेहरा। या अल्लाह, जो लोग आवाज छुपा के नहीं बोल रहे, मौला उसके फेफड़ा में ताकत दे, उसके दिल्ली में ताकत दे, उसके लीवर में ताकत दे, उसके नीयत को ठीक कर दे, उसके अकड़ को खत्म कर दे। मौला सबको शौक अता फरमा। नूर ही नूर, नूर का चेहरा। औरत सब मेरा भतीजा बोल रहा है, मेरा बेटा बोल रहा है, मेरा